نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 204۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ عَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جس کی بات دنیا کی زندگی کے بارے میں تجھے اچھی لگتی ہے اور وہ اللہ کو اس پر گواہ بناتا ہے جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ جھگڑے میں سخت جھگڑالو ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ منافقین کا ذکر فرما رہے ہیں کہ کچھ ایسے منافقین ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں اور اللہ کو اپنے قول و فعل کی صداقت پر گواہ بناتے ہیں، حالانکہ وہ باطل کو حق دکھانے کے لیے بدترین جھگڑا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس آیت میں منافقین کے اوصاف کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں چند ایسے چال باز لوگ تھے جن میں اخنس بن شریک بھی شامل تھا۔ یہ ایک منافق تھا جس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں کیا جا رہا ہے، جو فصیح و بلیغ اور شیریں کلام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی چکنی چپڑی باتیں جو ہیں بہت بھلی معلوم ہوتی تھی۔ وہ بات بات پر اللہ کی قسم کھاتا تھا اور بار بار اللہ کو گواہ بنا کر کہتا تھا کہ وہ سچا مسلمان ہے اور مسلمانوں کا دلی دوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحیح صورتحال سے مطلع کرتے ہوئے اس سے چوکس رہنے کی ہدایت فرمائی، اور انتہائی جھگڑالو قسم کا انسان ہے، اور ایسا ہی ہوا کہ وہ اسلام سے پھر کر مکہ واپس چلا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت نمبر 205 میں بیان فرما رہے ہیں، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب واپس جاتا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد پھیلائے اور کھیتی اور نسل کو برباد کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جب وہ اسلام سے پھر کر مکہ واپس چلا گیا تو راستے میں مسلمانوں کے جو کھیت دیکھے انہیں جلا دیا اور جو جانور نظر آئے انہیں مار ڈالا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واللہ لا یحب الفساد، کہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی لوگوں کے دلوں میں شبہ پیدا کرنا، کفر کی تقویت کے لیے سازشیں کرنا، اور مسلمانوں کی ہر قسم کی بربادی کے لیے کوشاں رہنا، اور پھر کھیتی اور مویشیوں کو ہلاک کرنا، یہ سب کچھ جو ہے وہ فساد کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو سخت ناپسند فرمایا۔ آیت نمبر 206۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو اس کی عزت اسے گناہ میں پکڑے رکھتی ہے، سو اسے جہنم ہی کافی ہے اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے قول و فعل کے تضاد سے باز آ جاؤ تو مارے کبر اور غرور کے یہ پھٹ پڑتا ہے، جیسے کہ منافقین کی خصلت ہوتی ہے، اور نصیحت قبول نہیں کرتا، یعنی اس کا نفس یا انا اسے غرور و تکبر کی راہ دکھاتا ہے، اور ایسے لوگوں کا انجام ان کے کفر و نفاق اور کبر و غرور کے بدلے صرف اور صرف جہنم ہے، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے کہا، آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، کیا یہ تکبر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا اچھی چیز کو پسند کرنا تکبر نہیں ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ آیت نمبر 207۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، اور اللہ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان مفسد اور متکبر اور حق کو تسلیم نہ کرنے والے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور مخلص بندے ہیں، ہر وقت حق اور رضوان الہی کے متلاشی رہتے ہیں۔
تکبر نہیں کرتے، بلکہ رضوان الہی کے لیے جان تک کی پرواہ نہیں کرتے، اور اپنا جان اور مال سب کچھ جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سنان رومی اپنا وطن ترک کر کے ہجرت کی غرض سے مدینہ آ رہے تھے کہ راستے میں مشرکوں نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں اسلام سے برگشتہ ہونے پر مجبور کیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں اپنا سارا مال تمہیں اس شرط پر دینے کو تیار ہوں کہ تم میری راہ نہ روکو اور مجھے مدینہ جانے دو۔ انہوں نے اس شرط پر آپ کو چھوڑ دیا اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ایسے ہی مخلص مومنوں کی تعریف میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا تو اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ آیت نمبر 108، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یعنی انتہائی اہم حکم جو تمام مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور اسلام کی تمام ممنوعات سے پرہیز کرو۔ اسلام کی بعض باتوں پر چلنا اور بعض کو چھوڑنا یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہوتا، بلکہ یہ اہل کتاب کی خصلت ہے۔ اور اس طرح نہ کرو کہ جو باتیں تمہاری مصلحتوں اور خواہشات کے مطابق ہوں ان پر تو عمل کرو اور دوسرے حکموں کو نظر انداز کر دو۔ اسی طرح جو دین تم چھوڑ آئے ہو اس کی باتیں اسلام میں شامل کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ صرف اسلام کو مکمل طور پر اپنا لو۔ یعنی یہاں پہ بدعات کی بھی نفی کی جا رہی ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں خلاف اسلام باتوں کے لیے حسین فلسفے تراش کر پیش کرتا ہے، برائیوں پر خوشنما غلاف چڑھاتا ہے اور بدعات کو بھی نیکی باور کراتا ہے۔ اس لیے کبھی شیطان کے دھوکے میں مت آنا، وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی دوسری قوم سے مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دوسری قوموں کے طور طریقے اپنا کر اپنے اسلام کو مت بھول جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہی تمہارے لیے ضروری ہے۔ آیت نمبر 209، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پھر اگر اس کے بعد پھسل جاؤ کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکیں تو جان لو کہ بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر تم پھسل جاؤ، یعنی اسلام کے انسانی زندگی کے ہر پہلو میں واضح احکام آ جانے کے بعد تم اسلام میں پوری طرح داخل نہ ہوئے، یعنی کہ پھسل گئے اور دوغلی پالیسی اختیار کی، اور جن احکام پر چاہا عمل کر لیا اور جہاں کوئی بات طبیعت کو ناگوار محسوس ہوئی یا کسی نقصان کا خطرہ محسوس ہوا وہاں اپنی مرضی کر لی اور اسلام کے احکامات کو پسے پشت ڈال دیا، تو خوب سمجھ لو ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ بڑا زبردست ہے اور غالب حکمت والا ہے، وہ تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے، ذلیل و خوار بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں۔ آیت نمبر 210، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، اور وہ اس کے سوا کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ بادل کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی، اور کام تمام کر دیا جائے اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں،
یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں اور رسولوں کے ذریعے اسلام کے حق ہونے کی دلیل پیش کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اب اگر کوئی شخص حق واضح ہونے کے بعد بھی اس پر ایمان نہیں لاتا، وہ بس معجزوں کے مطالبے ہی کرتا چلا جاتا ہے، تو اسے جان لینا چاہیے کہ غیبی حقیقتیں ظاہر ہونے کے بعد ایمان لانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنے واضح دلائل کے بعد اب یہی باقی رہ جاتا ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ خود بادل کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی، مگر پھر تو کام تمام ہو چکا ہوگا، وہ تو قیامت کا دن ہوگا۔ تو روز قیامت تو فیصلوں کا دن ہے، جزا اور سزا کا دن ہے۔ اس دن سمجھنا تو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور اس دن سارے کے سارے معاملات اللہ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔